ہم خواتین بہت ہی باہمت ہیں، اور جب ہم پہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی بات آتی ہے، کوئی ایسی بیماری کی صورت میں کوئی ایسے حالات آ جاتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، اور ایسی ہمت جو ہے اللہ پاک نے ہی ہمیں عطا کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کریجیس ہونا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کس طرح سے دنیا کو فیس کرنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ کچھ معاملات ہماری زندگی میں ایسے آ جاتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کے آگے سب کچھ ختم ہے، ہم اس کے آگے چل ہی نہیں سکیں گے، اور ہم سوچتے ہیں ہم دنیا میں سب سے زیادہ دکھی ہم ہیں، ہمارے ساتھ سب سے زیادہ برا ہو رہا ہے، ہماری لائف بالکل بھی نہیں اچھی ہے۔ لیکن دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو چیزوں کو ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، ان کو فیس کرتے ہیں، ان کو کس طرح سے آگے لے کر چلنا ہے، کانفیڈنس کے ساتھ ان چیزوں کو فیس کرتے ہوئے دوسروں کے لیے ایک مثال بنتے ہیں، مشعل راہ بنتے ہیں، اور جو بھی اس شعبے سے اور جو بھی اس تکلیف میں ہوتے ہیں ان کو جتنا ہو سکے سپورٹ کر کے ان کی آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے شاید تھوڑا سا گرج رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں اس ٹائم پر یہ چیزیں فیس کرنا پڑی تھیں تو ہم بھی دوسروں کو یہی چیز فیس کروائیں گے۔ اس کے لیے ایک بہت بڑے ظرف کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے اگر آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا کیا ہے تو اس کو آپ نے کس طرح سے خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا ہے، تو اللہ پاک آپ کو عزت بھی عطا کرتا ہے، وہ ہمت بھی عطا کرتا ہے، اور آپ کو مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگوں کی امامت بھی عطا کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے ان لوگوں کو لیڈ کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسی ہی ایک مثال ڈاکٹر رابعہ سہیل صاحبہ، جو کہ بہت ہی ارلی ایج میں روماٹائڈ آرتھرائٹس کی مریضہ بن چکی تھیں، لیکن اس چیز کو انہوں نے بیماری کے طور پر، اپنی کمزوری کے طور پر نہیں لیا، بلکہ میڈیکل کالج میں نمایاں کامیابی حاصل کی، اور اس کے بعد جتنے بھی معذور افراد ہیں ان کے لیے جتنا ہو سکے آپ کام کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل ہاسپٹل میں سینئر ڈاکٹر اور سہیل اینڈ سلمہ ہسپتال میں کام بھی کر رہی ہیں، اور ان کی جو برانچز ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں جتنے بھی مریض ہیں ان لوگوں کے لیے۔ سیکنڈلی یہ صحت عامہ کی علم بردار بھی ان کو کہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کسی چیز سے کم نہیں ہوگا۔ بہت ساری اپریسیشن آپ کے لیے فرسٹلی، اور بہت خوشی ہوئی کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئی ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اور بہت شکریہ آپ کے اتنے خوبصورت تعارف کے لیے۔ نہیں، آپ ڈیزرو کرتی ہیں ڈاکٹر رابعہ۔ آپ مجھے بتائیں گی کہ ہم جیسے کہ کسی نہ کسی چھوٹی بات سے نا ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جی جی اور میرے سننے والے جتنے بھی ہیں ان کو یہی لگ رہا ہو کہ شاید ہماری زندگی آزمائش ہے، ہمیں جتنی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو نہیں پتا، ہم بہت پریشان ہیں۔ جی جی لیکن کچھ باتیں، کچھ حادثے ایسے زندگی میں ہو جاتے ہیں، یا تو آپ کو بہت اسٹرانگ کر جاتے ہیں یا آپ کو توڑ جاتے ہیں۔ جی آپ نے تو ایک مثال قائم کیا، اس کو لے کر چل رہی ہیں، آپ مجھے بتائیں گے کیا ہوا، کیسے اس کو آگے لے کر چلیں، کیسا سفر رہا آپ کا؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ میں نہیں سمجھتی کہ میں نے کوئی بہت بہادری کا کام کیا ہے۔ اصل میں میرا ماننا یہ ہے کہ کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے، میں اسی کلیے پہ چلتی ہوں، اور آگے بھی جتنے بھی لوگوں کو گائیڈ کرتی ہوں ان سب کے بارے میں یہی بتانا چاہوں گی کہ جو بھی چیز آپ ٹھان لیں کہ میں یہ کر سکتی ہوں تو وہ ہم ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نہ کر سکیں، اور یہ سوچ میرے اندر پیدا کرنے والے میرے پیرنٹس تھے۔ میں یہی کہوں گی ہر پیرنٹس کو جو میرے پاس اب بھی آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں ہمارا بچہ تو ہماری بات سنتا نہیں ہے، ہم کہتے رہتے ہیں نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتا، ہم کہتے ہیں پڑھائی کریں، اور کئی دفعہ مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ ہمیں کوئی ایسی میڈیسن بتائیں، ہمارا بچہ لڑتا بہت ہے، چڑچڑا ہو گیا ہے، لڑتا بہت ہے، ہمیں تنگ بہت کرتا ہے۔ تو میں ان کو کئی دفعہ سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں سب بچے بچپن میں ایک جیسے ہوتے ہیں، شاید آپ بھی ایسی ہوں گی، میں تو ایسے ہی تھی، میں تو ایسے ہی تھی کہ میں بہت زیادہ اپنے پیرنٹس کی لاڈلی بیٹی تھی اور بہت تنگ کرتی تھی، یہ میں نے نہیں کھانا، یہ ایسے نہیں، لیکن میرے پیرنٹس نے کبھی کہنا نہیں چھوڑا۔ You are the only child؟ نہیں، میں ماشاءاللہ سب سے بڑی ہوں، اور میرے 4 سبلنگز ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ سو میرے پیرنٹس نے کبھی کہنا نہیں چھوڑا، میرے پیرنٹس نے وہ جو ایک ایک قطرہ کر کے سمندر بنتا ہے وہ کبھی نہیں بات چھوڑی۔ میرے فادر کا یہ ویژن تھا کہ بیٹیوں کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، بیٹیوں کو پڑھے لکھا ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے پیروں پہ خود کھڑی ہو سکیں۔ تو الحمدللہ آج بھی میں کھڑی ہوں، اور جب مجھے ڈائگنوز ہوا آئی واز اونلی 14 ایئرز اولڈ، 14 سال کی عمر میں 14 ایئرس کی تھی، اور میری اس جو میں کوئی جینیٹک رول ہوتا ہے یا کیا کچھ بھی ریزن بالکل اس میں جینیٹک رول ہے، میرے فیملی میں یہ ہے، میری گرینڈ مدر کو تھا، میری دادی کو، اس کے بعد میری پھپھو کو تھا، لیکن اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اتنی ارلی ایج میں آپ کے ساتھ ہو سکے؟ بالکل اندازہ نہیں تھا، بلکہ میرے ہر پیرنٹس کی طرح میرے پیرنٹس ماننے کو بھی تیار نہیں تھے کہ ہماری بیٹی کو یہ ہو سکتا ہے، اور قدم قدم پہ ڈاکٹرز نے میرے فادر کو بتایا کہ اب آپ ان کی پڑھائی چھڑوا دیں۔ آئی واز ان 9th کلاس، میں 9th کلاس میں تھی جب فرسٹلی مجھے ڈائگنوز ہوا، تو میرے فادر کو کنسلٹنٹ جو تھیں ہماری فاطمہ میموریل میں آج بھی بیٹھتی ہیں،
میں ان کا نام نہیں لوں گی. تو انہوں نے میرے فادر سے کہا کہ اپنی بیٹی کی ایجوکیشن بند کروا دیں. میرے فادر نے ایسا کوئی اسٹیپ نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر میری بیٹی پڑھنا چاہتی ہے تو اسے پڑھنا پڑے گا. ایجوکیشن بند کیوں کروا دیں؟ کیونکہ اب بینگ اے ڈاکٹر میں جانتی ہوں یہ ایک اسٹریس انڈیوس بیماری ہے. جتنا زیادہ اسٹریس ہوگا یہ بیماری بڑھتی ہے. اچھا اوکے. تو وہ اس ٹائم وہ کنسلٹنٹ یہ سمجھتی تھی کہ اگر میں پڑھوں گی, پڑھائی کا اسٹریس لوں گی تو اس سے بیماری بڑھے گی. کسی حد تک وہ غلط نہیں تھیں, لیکن اگر آپ خود ہی سوچیں, اگر کوئی ایسی پرابلم ہے, کرونک پرابلم ہے, جس کے ساتھ ہم یہ ایک کمرے میں بند ہو جائیں اور صرف دیواریں دیکھیں اور میں سوچوں کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا, وہ اسٹریس زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ میں ہر فیلڈ میں ایکسیل کروں, لوگوں کی ہیلپ کروں. وہ زیادہ مجھے لگتا ہے بیٹر ہے, وہ آپ کو بہتر رکھتا ہے اس کمرے میں بند ہونے سے. تو وہ انہوں نے ہر سٹیپ پہ کوشش کی کہ میری ایجوکیشن بند کی جائے. پہلے 9th کلاس میں کی, پھر میرا جب بہت اچھی میں نے پوزیشن لی, میرا میرٹ بنا, میں FSC پری میڈیکل میں نے کیا, اسکالرشپ پہ پڑھا ہے میں نے. اس کے بعد انہوں نے پھر پری میڈیکل کے بعد میرا میرٹ بنا اور میں MBBS میں جب میرا ایڈمیشن ہوا تب بھی میرے فادر نے ان سے کنسلٹ کیا. تو انہوں نے تب بھی کلیئرلی کہا کہ نہیں, یہ نہیں پڑھیں گی, آپ مت پڑھائیں, آپ تو اپنی بیٹی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, تو مت ایسا کریں. لیکن نہ ہی شاید میرے فادر کی ہمت تھی جس کی وجہ سے میں نے کبھی ہار نہیں دیکھتے ہیں مانی. ہم بہت ساری چیزوں میں ڈاکٹر رابعہ کہ ایک عام انسان ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا کسی نہ کسی طرح سے تانے سے باز نہیں آتے ہیں. جی جی آپ کو کسی نہ کسی طرح سے آپ کو کمتر فیل کروا دیتے ہیں کہ آپ میں کوئی حامی ہے. اور یہ ہم لوگوں کا ہی وتیرہ ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس لوگ کو, اس انسان کو اسپیشل فیل کروانے کی بجائے نا اس کو گھورتے رہتے ہیں. تو آپ کو لائف میں کبھی ایسے ایکسپیرینس ہوئے جہاں پہ آپ کو لگا بہت ویک ہو رہی ہیں؟ پتہ نہیں, اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص رحمت ہے اور اسپیشلی میرے فادر کا شاید دیا ہوا خاص کانفیڈنس ہے کہ یہ میں نے کبھی نہیں فیل کیا. میرے فادر نے ایک بات ہمیشہ سمجھائی, انہوں نے کہا کہ آپ کا کام اتنا بڑا ہونا چاہیے تاکہ آپ کو کوئی نہ دیکھے, آپ کے کام کو دیکھے. اور الحمدللہ جب سے میں ڈاکٹر بنی, اب میں اپنا ٹرسٹ ہاسپٹل چلا رہی ہوں, سہیل اینڈ سلمیٰ ٹرسٹ ہاسپٹل, میرے فادر اور مدر کے نام پہ ہے. تو آئی تھنک سب لوگ میرا کام دیکھتے ہیں, مجھے اب کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کو کیا ہوا, کیوں. اب بہت سٹارٹ کی بات ہے جو آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے, اور اسپیشلی ایک بینگ اے وومن, مجھے آرتھرائٹس ہو گیا اتنی ارلی ایج پہ. سب آس پاس کی آنٹیاں میرے پیرنٹس کو کہتی تھیں اب اسے آرتھرائٹس ہو گیا, اب کیا ہوگا, جوڑوں کی بیماری ہوگی, شادی کیسے ہوگی, یہ کیا ہوگا. یہ ڈیفینیٹلی بہت بڑا فیکٹ ہے. لیکن الحمدللہ میرے فادر نے یہی سمجھایا کہ جسٹ اسٹے آن یور گول, اپنے گول پہ رہیں, اپنی پڑھائی پہ فوکس کریں. ایک دن ایسا آئے گا کہ یہی سب لوگ جو سب پوچھ رہے ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے, اور آج ایسا ہی ہے, آج یہی سب ہو رہا ہے. بہت بڑی بات ہے یہ. آپ کے والد صاحب کو بہت ساری دعائیں ہیں, ان کو لیے بہت ساری بیسٹ وشز ہیں, کیونکہ والد ہی ہیں جو آپ کی سپورٹ اور آپ کی بیک بون بنتے ہیں. اس کے علاوہ دنیا میں آپ کو کوئی بھی کچھ کہتا رہے, اگر وہ ایک شخص آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو مجھے لگتا ہے آپ دنیا فتح کر سکتے ہیں. اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے. اچھا مجھے آپ بتائیں گی کہ آپ دیکھتی ہیں بہت سارے لوگ آپ کے ٹرسٹ میں آ رہے ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں, اور ایک چیز بھی ہے جو بہت سارے لوگ معذور ہوتے ہیں. تو آپ کا ٹرسٹ اس کے لیے کیا کام کرتا ہے, کس طرح سے ان کو دیکھتا ہے, کیا ذمہ داریاں ہیں؟ جی, ہم لوگوں نے بہت سارے ایسے اداروں کا MOUs کی ہیں. تقریباً ہم ان سب کا, جو بچے اور عورتیں وہاں پہ رہتی ہیں ان کا تو 100% ہم فری ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس اداروں میں کام کر رہے ہیں, ہم لوگ ڈیف کمیونٹی کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, جو بچے بول نہیں سکتے, سن نہیں سکتے. ایک ویل چیئر کا ادارہ ہے جو بچے فزیکلی ڈسیبل ہیں, اور تیسرا ایک ادارہ ہے جو مینٹلی جن بچوں کو کچھ پرابلم ہے. ان سب کا میرا ہاسپٹل سہیل اینڈ سلمیٰ ٹرسٹ ہاسپٹل 100% فری ٹریٹمنٹ کر رہا ہے. تو یہ اس چیز کو کیسے اسپانسر کون کرتا ہے, یا آپ اپنے خود سے پیسے لگا رہی ہیں؟ جی, ابھی تک تو ہم خود سے ہی لگا رہے ہیں. الحمدللہ میری فیملی, ان سب کے اندر یہ جذبہ موجود ہے, کیونکہ یہ ایک دن میں یہ سارا چینج نہیں آتا. میرے جو نانا ابو تھے حاجی محمد اقبال صاحب, وہ بھی آرمی ریٹائرڈ ڈاکٹر تھے, اور انہوں نے ساری زندگی اپنی وقف کی, اپنے گاؤں میں فری ٹریٹمنٹ کیا, اور ساتھ ہی امامت کرتے رہے مسجد کے. سیم گوز فار مائی گرینڈ فادر, جو میرے دادا تھے حاجی محمد اسحاق صاحب, انہوں نے مسجد بنائی, اس کے پریزیڈنٹ تھے, مدرسہ بنائے, بچوں کو ایجوکیٹ کرتے رہے. اسی طرح میرے فادر تھے, میرے فادر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے, لیکن ان کا ایک بہت کلیئر گول تھا کہ بچیوں کو اور بچوں کو صرف مولوی نہیں بنانا, صرف دینی تعلیم نہیں دینی, ساتھ ہم نے دوسری ایجوکیشن بھی دینی. تو یہ میرا خیال ہے
شروع سے ہماری فیملی میں سب چل رہا ہے. اب بھی یہ ٹرسٹ ہاسپٹل ہم ساری فیملی مل کے چلا رہے ہیں. ابھی کوئی بہت میجر ڈونیشنز ہمارے پاس نہیں آتی. ساری فیملیز منتھلی میرے بہن بھائی میرے ماموں سب لوگ منتھلی دیتے ہیں, اس میں کنٹریبیوشنز کرتے ہیں. آگے کیا پلان ہے, کیا کرنا چاہتی ہیں آپ, کیا زندگی میں بھی مزید باقی رہتا ہے؟ ابھی تو بہت کچھ آگے بہت کچھ ہے. کیا پلانز ہے اگلے 5 سال کے اگر ہم نے پلانز دیکھیں؟ ریسنٹلی جو ہم نے لانچ کیا, ہم لوگ ایک الٹرا ساؤنڈ کا ہم نے کورسز لانچ کیے ہیں. 2 کورسز ہیں, ایڈوانس کورس 1 ایڈوانس کورس 2. اس میں ہم وہ تمام بچیاں اور بچے جو FS تک تعلیم رکھتے ہیں یا نرسز ہیں ان کو پوری الٹرا ساؤنڈ کی ٹریننگ دیتے ہیں تاکہ وہ کم پیسوں میں بھی اپنی کوئی الٹرا ساؤنڈ مشین لے کے اپنا روزگار کما سکتے ہیں. جی بالکل. دوسرا ایک میری ابھی ریسنٹلی ہم ایک ویب سائٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام کوئک ڈاکٹر کنیکٹ ہے. یہ آپ کے پروگرام میں ہم ابھی اناؤنس کر رہی ہوں. تھینک یو سو مچ. جی یہ انٹرنیشنل لیول کی ویب سائٹ ہے جس پہ کانسیپٹ میں یہ لے کے آ رہی ہوں 1 کلک اپوائنٹمنٹ. آپ گھر بیٹھے ڈاکٹرز کے ساتھ اپنی اپوائنٹمنٹس بک کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی بیٹھے, چاہے وہ UK کے ڈاکٹر ہیں, USA کے ڈاکٹرز ہیں, اور تک کہیں پاکستان کے ڈاکٹر ہیں. کیونکہ میں ابھی بھی ریسنٹلی 1 ایئر UK میں ہی تھی, وہاں پہ مزید اپنی اسٹڈیز میں نے کنٹینیو کی اور وہاں پہ اسپیشلائزیشن آپ نے وہاں سے کمپلیٹ کی ہے. اور کئی سارے اداروں کے ساتھ میں نے کولیبریشنز کی وہاں پہ بھی, تاکہ وہاں کا سسٹم بھی پاکستان لایا جا سکے. تو اگر یہاں کا پاکستان کا میڈیکل سسٹم اور جو آپ UK رہ کے آئی ہیں, باہر کا جو انٹرنیشنل نظام ہے, اگر ہم پاکستان سے کمپیئر کریں تو ہم ابھی کتنا پیچھے ہیں؟ ہم بہت پیچھے ہیں, بہت زیادہ پیچھے ہیں. کیونکہ خاص طور پہ باقی نظام میں اتنا پیچھے نہیں ہے, لیکن خاص طور پہ وہ بچے یا وہ لوگ جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں, جن کو اب ہم ڈسیبل نہیں کہتے, وہ ڈفرینٹلی ایبل ہیں, ان کے لیے ابھی ہم بہت پیچھے ہیں. وہاں بہت انتظامات ہیں. جی ڈفرینٹلی ایبلڈ. جی بالکل. کیونکہ وہ شاید ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ڈسیبل ہیں, ایسا نہیں ہے, وہ ہم سے کئی زیادہ قابلیت رکھتے ہیں. تو ان کے لیے تو خاص طور پہ ہم بہت پیچھے ہیں ابھی. وہاں پہ بہت زیادہ اچھا نظام ہے. جیسے آپ وہ بچے, وہ عورتیں یا وہ بزرگ جو نہیں اب چل پھر سکتے, وہ ہر شاپنگ مال میں جا سکتے ہیں. ان کے لیے ایکسیس ہے, ڈورز ہیں, واش رومز ہیں, اسپیشلی بسز وہاں پہ بہت اچھی ہیں, ریمپس نکلتے ہیں, وہ بچے ویل چیئر لے کے جا سکتے ہیں. تو مجھے اس حوالے سے لگتا ہے کہ ابھی ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے نظام کا حصہ تصور کیا جاتا ہے, ان کے بغیر وہ چیز پوری نہیں کی جاتی ہے. نہیں کی جا سکتی. صحیح ہو گیا. اور یہ بہت ایک میجر ریزن ہے مجھے لگتا ہے, چند چیزیں ہیں جس پر ہمیں واقعی میں کام کرنا چاہیے. اور اچھا میں آپ سے پوچھوں, اگر ابھی آپ جس طرح آرتھرائٹس میں ہیں تو آپ کی لائف اس طرح سے نارمل ہے, کیا چیزیں جو ہیں آپ کو تب بھی سے کٹ آؤٹ کرنا پڑی اپنی لائف سے, آپ کھانے میں یا سب چیزیں, ان کا بھی پیغام جو ہے آپ خواتین تک جا سکیں؟ ضرور. میں سب بچیوں اور بچوں کو جن سے آج بھی میں ملتی ہوں اور مجھے کہتے ہیں جو, کیونکہ یہ میرا جو آرتھرائٹس ہے روماٹوئڈ, یہ بیسیکلی ہوتا ہے ینگ ایج میں, لائک 15 ایئر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 40 تک. جو 40 کے بعد ہوتا ہے وہ آسٹریو آرتھرائٹس ہوتا ہے. تو وہ بچیاں جو میرے پاس آتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ ہم تو اب پڑھ نہیں سکتے, مجھے یہ بیماری ہو گئی ہے, میں سب کچھ نہیں کر سکتی, تو میں ان کے سامنے جیتی جاگتی مثال ہوں کہ میں نے پڑھا بھی, ڈاکٹر بنی, ساری ٹریننگ میری کمپلیٹ ہے. میں جنرل ہاسپٹل میں 4 ایئرز ایمرجنسی کی ہے میں نے. تو میں یہی کہنا چاہوں گی. وہاں پریکٹس کر رہی ہیں؟ جی بالکل, میں بھی وہیں پہ میری جاب کنٹینیوڈ ہے. ساتھ ہی میں اپنا ہاسپٹل بھی دیکھتی ہوں, پرائیویٹ پیشنٹس بھی دیکھتی ہوں. تو اور ساتھ ابھی ماشاء اللہ میرے ہاسپٹل کے پچھلے 3 ایئرس میں کم از کم 150 میڈیکل کیمپس ہیں, فری میڈیکل کیمپس ہم کرتے ہیں. تو میں ان کو یہی سمجھاتی ہوں کہ کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے, خاص طور پہ آج کی بچی کے لیے, آج کی عورت کے لیے کچھ امپاسبل نہیں ہے. بس آپ کو اپنے گول کلیئر رکھنے, اور چاہے سراؤنڈنگ میں ماما چاچا چاچی جو مرضی کہہ رہے ہیں, ڈونٹ لسن ٹو دیم. اپنے آپ کی سنیں, اپنے اندر کی سنیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں, تبھی آپ خوش رہیں گی. ادروائز باقیوں سب کی سنیں گے تو ہم خوش نہیں رہیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں, جب آپ کسی ویک پوائنٹ پر ہوتے ہیں تو ہر کوئی آپ کا استاد بنا ہوتا ہے اور آپ کو سکھانے کی طرف آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ آپ ناکامی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کچھ نہیں آتا, یا پھر آپ اس طرح سے ڈسیبل ہوتے ہیں, یا کسی بھی چیز میں ہمیں جب کوئی فیل کرتے ہیں نا کہ ایموشنلی ہم ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں, سب ہمیں سبق دینے کے لیے آ جاتے ہیں. حالانکہ جو اپنی زندگی کی تلخیوں سے گزر کر آ رہا ہوتا ہے, جو کسی بھی ناکامی کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا, بس اس کا وقت اچھا نہیں آ رہا, تھوڑا ٹائم گزرنے کے بعد obviously وہ آ ہی جانا ہوتا ہے. اچھا, آپ اپنے والد صاحب کو ہمیشہ سے اتنا ان کے بارے میں بات کر رہی ہیں کہ انہوں نے اتنا سپورٹ کیا, آپ کی ماں کا کردار کیا رہا اس سارے سینیریو میں؟ میری
میری ماں بھی ظاہری بات ہے اگر کیونکہ خالی اکیلا باپ نہیں یا کر ماں سکتے۔ نہیں پال سکتے بچے کو. اگر میں ایک اسٹرانگ وومن ہوں، خاص طور پہ میں یہ بات کہتی ہوں کہ بیٹیوں کی اٹیچمنٹ تھوڑی والد سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے میں اپنی والد کا میرے بھی والد صاحب سے جی بہت وہ اٹیچمنٹ میں تھی اس ہے۔ لیے بھی بتاتی ہوں کیونکہ کئی گھروں میں بیٹیوں کا بیکورڈ ہونا یا گھروں میں بند ہونے کی وجہ والد ہوتے ہیں، مائیں نہیں ہوتی. تو اس لیے میں بار بار اپنے والد صاحب کا یہ نام زیادہ بہت لیتی اچھی بات ہوں. ہے، جی جی ہاں۔ والد کا نام اس لیے زیادہ لیتی ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، میری نظر میں ایک کامیاب عورت کے پیچھے 3 لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کے والد، اس کے بھائی اور اس کا ہسبینڈ. ہاں۔ اگر یہ 3 لوگ اس کی زندگی میں اس کے پیچھے کھڑے ہیں تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. تو میری والدہ ایک نہایت ہی اسٹرانگ خاتون ہے، نہایت اسٹرانگ. اگر آپ ان کو کوئی بھی کام کہیں گی، ماشاءاللہ انہوں نے ہوم اکنامکس میں اپنا کیا ہوئی ایجوکیشن پوری کمپلیٹ ہے ان کی، اور اس حوالے سے بہت اسٹرانگ ہیں کہ پتہ ہی ہے جو بھی خواتین کو فیس کرنا پڑتا ہے گھر میں ہر جگہ، لیکن کبھی انہوں نے بھی ہمیں کبھی کوئی نیگیٹو بات نہیں بتائی، سکھائی نہیں بچپن سے کہ آپ نے اس کے بارے میں برا سوچنا ہے، اس کے بارے میں اچھا سوچنا ہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. بس وہ ہمیں بتاتی ہیں واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، لیکن کبھی روکا نہیں کہ یہ نہیں کرنا آپ نے. تو ماشاءاللہ وہ اسٹرانگ ہے تو میں اسٹرانگ ہوں. ٹرولی ایسے ہی ہے، اور بہت بہت شکریہ آپ جی رابعہ، آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے. بہت ہی بہترین کام کر رہی ہیں آپ، اور آپ ایک ایگزامپل ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں کہ شاید ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، یہیں پہ دنیا ختم ہو گئی ہے. حالانکہ جہاں پہ آپ کو لگے ختم ہو گیا وہیں سے چیزیں سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ واقعی میں ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ نے لٹرلی مجھے بہت خوش کیا، میں آپ کو پہلے تو اپریسیٹ کرنا چاہوں گی. سیکنڈلی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم کہیں نہ کہیں بیٹھ کر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید کچھ کمی ہے یا لائف اچھی نہیں چل رہی ہے، لیکن کچھ ایک ایسی ایگزامپل ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ہم اس کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں، ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں. تو آپ ان میں سے ایک ہیں جو دوسروں کے لیے کام کر رہی ہیں، دوسروں کے لیے جی رہی ہیں، اور اس کے لیے سپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ رابعہ پروگرام میں آنے کے لیے. تھینک یو سو مچ، ریلی نائس ٹو میٹ یو. تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں، آج جو میں نے جوڑا ویئر کیا ہے وہ ہے نازش اپیرلز کی جانب سے. ان کا انسٹاگرام پہ پیج ہے، فیس بک پہ پیج ہے، ان کی ویب سائٹ بھی اویلیبل ہے. انتہائی خوبصورت عید کلیکشن بھی اویلیبل ہے، آپ جس مرضی سائز میں چاہیں، جس مرضی کے لیے آپ یہاں سے بائی کر سکتے ہیں. لان کے بہت ہی خوبصورت جوڑے ہیں یہاں پہ اویلیبل ہے، ریڈی ٹو ویئر کلیکشن ہے، لازمی وزٹ کیا جائے. نازش اپیرل کے نیم سے ان کا پیج ہے. سو اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے.